بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ہمارے سب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے مس نورین صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ مولانا صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ یاسین جی، اور سورہ یاسین میں وہ نشانیاں اللہ رب العزت بیان کر رہے تھے، جیسے چاند کی منازل ہیں، پھر سورج اور زمین کا، اور اپنے اپنے مدار میں گردش کرنا ہے۔ اس سے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور نشانی کا ذکر فرما رہا ہے، اور یہ وہ نشانی ہے کہ جو ان کے مشاہدے میں اور ان کے تجربے میں آتی رہتی ہے اور معمول کا حصہ ہے۔ صحیح۔ فرمایا وآیۃ اللہم، کہ ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ انا حملنا ذریتہم، کہ بے شک ہم نے بٹھایا، سوار کیا ان کی ذریت کو فی الفلک کی کشتی میں۔ کون سی کشتی؟ جو مشحون، بھری ہوئی کشتی تھی۔ اب یہ اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جی جی، اور یہ اشارہ عام طور پر بھی دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ کشتی ہے یا شپ ہے، بحری جہاز ہے، تو وہ لوگوں سے بھرا ہی ہوتا ہے، بالکل مسافروں سے۔ بالکل۔ تو یہاں پر دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ جی اور اگر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اگر ہم یہاں پر کہیں تو اس سے اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ پہلا سفر حضرت نوح علیہ السلام نے ہی کیا تھا، کشتی پہ، کشتی کا سفر، صحیح صحیح، یعنی پانی کا سفر۔ ٹھیک۔ اب تین انسان کے لیے راستے ہیں، یعنی ایک فضا کا راستہ ہے جی جس میں انسان سفر کرتا ہے، ایک زمین خشکی ہے، اور ایک آبی یعنی پانی گزر کا صحیح ہے۔ بحری راستہ۔ یہ تینوں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان ان تینوں میں کہیں بھی چلا جائے تو خدا کی سلطنت سے، خدا کی کائنات سے باہر نہیں جا سکتا، اسی میں رہتا ہے۔ وہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطان، کہ اس کائنات سے نہیں نکلا جا سکتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ فرمایا کہ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو پھر آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل کے دکھاؤ۔ تو تم نکل نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ نکلنا طاقت کے ساتھ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہاری جو طاقت ہے وہ لامحدود نہیں، محدود طاقت ہے۔ صحیح۔ تو تمہارا سفر خشکی کا، بحری اور فضائی، اتنا سفر تمہارا رہ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال تم جتنے بھی اوپر چلے جاؤ یا نیچے چلے جاؤ یا شمال جنوب یا مشرق و مغرب میں چلے جاؤ، جس انتہا پہ بھی چلے جاؤ تو وہاں پر تم اللہ کو پاؤ گے۔ صحیح۔ اور اللہ رب العزت نے پھر ان تینوں راستوں کے نقل و حمل کے جو ذرائع ہیں وہ بھی تو انسان کے لیے رکھ دیے جی ہیں، بالکل۔ جیسے کہ سورۃ النحل میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب دیکھیے اس کے بعد فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور ہم نے ان کے لیے اسی کی مانند بھی ہم نے بنایا، مَا يَرْكَبُونَ، کہ جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ بحری جہاز ہو گئے، اور آج کے دور میں آپ یہ شپنگ انڈسٹری جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ساری وہی، جس میں یہ آبدوز وغیرہ آنے والے وقت میں یہ سب کچھ تشکیل ہوتا گیا۔ سمندری ٹرانسپورٹ آپ دیکھ لیجئے، تو اس وقت جو بھی وقت ہے کشتی کی صورت تھی۔ اور یہ جو بحری بیڑا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی دفعہ یہ سب سے پہلے بحری بیڑا جس کو ہم کہتے ہیں، اور خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ذکر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یعنی بحری بیڑا اس وقت تھا، لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو انڈسٹری جیسے جیسے ترقی کرتی چلی گئی، اب ٹائٹینک کو بھی آپ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے جہاز اب اس سے بھی کہیں بہتر بحری سفر کے لیے آباد ہوتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ پاک جو یہ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے ان کے لیے اس جیسے اور بھی ہم نے پیدا کر دی، ان پر یہ سواری کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، بتایا ہے کہ ایک تو یہ کائنات جو تم دیکھ رہے ہو، آسمان اور زمین، یہ ستارے اور یہ چاند، یہ سورج، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ابھی یہ جو سلسلہ تخلیق ہے یہ جاری ساری ہے، کن فیکون کا معاملہ ہے، تو یہ سلسلہ یہ جاری
ہے اور رہے گا. یعنی انوینشنز ہوتی رہیں گی, نئی چیزیں ہوتی رہیں گی, کریشن ہوتی رہے گی, ٹھیک ہے, نئی چیزیں آتی رہیں گی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تخلیق کر رہا ہے, بہت کچھ ایسے جسے ہم جانتے ہیں, اور فرمایا بہت کچھ ایسے جو تم نہیں جانتے, جو اللہ تعالیٰ سلسلہ تخلیق کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ, اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں, تو فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, تو پھر ان کے لیے کوئی بھی صریخ نہیں ہے, کوئی ان کی فریاد سننے والا, اور وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ, اور نہ وہ بچائے جا سکیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں. یعنی اللہ نے اپنی قوت اور اپنی طاقت اور قدرت کا یہاں پر اظہار فرما دیا ہے. انسان کو اللہ نے دو ہی چیزیں دی ہیں پہلے دن سے. حضرت آدم کی جب تخلیق ہوئی تو پہلے یہی فرمایا کہ علم اور قدرت, یہ دو چیزیں انسان کو دی ہیں. علم وہی جو اسماء کی بات کی گئی, جو حضرت آدم علیہ السلام کو جی, سکھائی گئی, ٹھیک. اور جو قدرت ہے وہ خلافت آپ کہہ لیجئے, جو زمین پر انسان کو ارادہ اور اختیار اور اس کائنات پر جو قوت عطا کی اللہ تعالیٰ نے, یہ دو ہی چیزیں انسان کو دی. لیکن انسان انہی دو کی بنیاد پر پھر گمراہ ہوتا ہے. جب وہ تخلیقات کرتا ہے, وہ سائنس میں ترقی کر لی, ٹیکنالوجی میں کر لی, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, جب اس کا اقتدار قائم ہو جاتا ہے پھر وہ بھٹک جاتا ہے, خدا کا انکار کرتا ہے, منکر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ تم جو کچھ بھی ایجادات کر لو, جو بھی کر لو, لیکن میرے تم دست قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے. اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں, پکڑ لیں. تو یہاں پر یہ بیان کر دیا. آخر میں کیا فرمایا, وہ یہ ہے کہ اللہ رحمت منا, مگر ہماری طرف سے یہ رحمت ہے. ومتاعا الی حین, اور ایک وقت معین تک یہ فائدہ اٹھانا ہے, وقت معین تک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ ساری رحمت ہے کہ اس نے انسان کے لیے نعمتیں اور اس ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے, اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے, ابدیت کے لیے انسان کو پیدا کیا. تو یہ ایک رحمت ہے, اور فرمایا کہ وہ متاع الی حین, اور یہ ایک خاص وقت تک کے لیے سامان ہے تمہارے یعنی یہ قیامت کا ذکر ہے کہ ایک خاص وقت, یعنی قیامت کی جب گھڑی آ جائے گی تو اس وقت تک یہ ساری چیزیں. دیکھیے ایک تو یہ پہلو نکلتا ہے نا, ایک آپ کا اور میرا, ہر کسی کا بھی تو ایک وقت معین ہے نا, بالکل الگ الگ. جیسے قرآن پاک نے مستقر و متاع الی حین کے لفظ آتے ہیں کہ یہاں پر جو ٹھکانہ ہے تمہارا رہنا ہے, اور تمہارا جو فائدہ اٹھانا ہے یہ الی حین, ایک مدت تک کے لیے ہے. تو یعنی دونوں صورتیں بن جاتی کہ یہ پوری کائنات ایک وقت تک ہے, اور اسے زوال ہے اور اس نے فنا ہونا ہے. قرآن مجید نے بیان کیا. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری مدت, ہمارا وقت وہ متعین ہے. صحیح. تو پھر یہ جو موت ہے, موت ہم کس کو کہیں گے؟ وہ آخری وقت جب سب اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جائیں گے, یا پھر ہر شخص کی بھی ایک جو ہے نا وہ قیامت, جب موت ہو جاتی اس کی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہی دن قیامت ہے, یا وہ دن قیامت ہے جب اللہ رب العزت کے سامنے سب حاضر ہو جائیں گے؟ قرآن مجید نے موت کا لفظ مختلف معنی میں استعمال کیا ہے. جی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, اب عدم کے لیے, نتھنگنیس کے لیے قرآن پاک نے موت کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر. اور اسی طریقے سے زمین بھی مردہ ہوتی, جیسے ابھی ہم نے پڑھا میتہ کا لفظ آیا, تو یہ میتہ کیا, یعنی بنجر ہو جانا. تو گویا کہ قرآن مجید نے مختلف معنی میں موت کو استعمال کیا, لیکن انسان کے لیے جو موت ہے, جو جسمانی, جس کو ہم ڈیتھ کہتے ہیں, فزیکلی ڈیتھ, تو وہ موت ہوتی ہے. یعنی انسان کا اس کی روح کے ساتھ جو تعلق منقطع ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے, اس کو موت کہا جاتا ہے. آپ نے جو بات بیان کی اس کا اصل جو جواب ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا, کہ آپ نے فرمایا جو انسان مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. یہ اشارہ در حقیقت اس بات کی طرف ہے کہ اب اس کے پاس عمل کی مہلت نہیں رہی, وہ ختم ہو گئی ہے, وہ ختم ہو گئی, وہ زندگی میں ہوتی ہے. یعنی آپ محنت عمل کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, تو وہ آپ کے پاس موقع ہے, اپرچونٹی ہے, ٹائم ہے کہ آپ اچھے کام کر سکتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد اچھے کام نہیں کر سکتے. اب جو کچھ کیا ہوا ہے وہی آگے آنا ہے, وہ قیامت کے دن. جو آپ نے مستقر و متاع الی حین ہے, اس میں بھی تو یہی اشارہ اللہ پاک دے رہا ہے کہ یہ چیزیں جن کا ذکر کیا ہے, سورج چاند ستاروں کا یا سمندر کا, کشتیوں کا, تو یہ بھی ہمارے لیے ایک مہلت ہے. تو پھر اس مہلت کو جتنا اچھا استعمال کریں, مہلت ہی کی طرف ہے نا, کہ نہیں اپنے اعمال اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا, کہ ایک وقتی طور پہ ہے اور عارضی طور پہ ہے.
تو جتنی جلدی ہم ان سے تو مستقر سے مراد یہ یعنی ایک ٹھکانہ ہے، وقتی طور پر انسان رہتا ہے اور موقع ہے انسان کے پاس۔ مولانا صاحب ہم ایک بریک لے لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کا مزید آگے آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، میرے خیال میں قرآن کریم کی آیات یہاں تک رکھتے ہیں، اور ابھی آگے جو ہماری گفتگو ہے وہ پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی بنیادی انسانی حقوق، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں شریعت کی روشنی میں ان کو بیان کیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ آج کچھ مزید بنیادی انسانی حقوق پہ ہم گفتگو کریں، جیسے خواتین کے حقوق کا تحفظ ہے جو اسلام نے، شریعت نے ضمانت دی ہے اس کی، پھر خادمین یا متاحت لوگوں کے حقوق ہیں، پھر انسان کی جو نجی زندگی ہے یا اس کی عزت اور آبرو کا جو تحفظ ہے، اس پہ ہم بات کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس بات پہ روشنی ڈالیے گا کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ یا ان کے حقوق کی جو ضمانت شریعت میں دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بیان کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا، مجھے تو سب سے پہلے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم عورت کو کیا سمجھتے ہیں، یعنی اس کو بالکل ہی ہم کاٹ کر سائیڈ پہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان کے حقوق کی بات ہوگی تو واضح بات ہے کہ اس میں عورت بھی شامل ہے۔ بالکل، وہ انسان یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں بنیادی انسانی حقوق، بیسک ہیومن رائٹس، تو اس میں عورت بھی ہے، تو پھر علیحدہ عورت کو موضوع بنانا، یعنی ہم بنیادی حقوق کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے عورت کے بنیادی، ہاں چند آپ کہہ سکتے ہیں جو علیحدہ ایک لحاظ سے حقوق چیزیں بن جاتے ہیں، ان پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ مجھے کہیں گے کہ میں شریعت کی روشنی میں، قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، تو واضح بات ہے کہ جو مرد اور بحیثیت انسان کے جو حقوق بنتے ہیں وہی حقوق پھر شریعت عورت کے بھی بیان کرتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نے کہا کہ خلقکم من نفس واحدہ، کہ تمہیں پیدا کیا نفس واحدہ سے، ٹھیک، یعنی ایک جس خمیر سے مرد کی تیاری ہوئی ہے اسی خمیر سے عورت کی تیاری ہوئی ہے، تو لہٰذا دونوں میں کسی طرح کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جس طرح نکاح کا معاملہ ہے، شادی کا معاملہ ہے، اب اس میں عورت کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے سماج کر دیتا ہے، یا ماں باپ کر دیتے ہیں، یا بڑا بھائی ہے یا چاچا کر دیتے، تایا کر دیتا ہے، تو عورت کو بولنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو واضح بات ہے کہ عورت کو اپنے نکاح کا پورا حق حاصل ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید تو کلی طور پر اس بات کا اختیار عورت کو دیتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کرے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پر اگر ایک جگہ پہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا مرد طلاق دے دیتا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ شوہر یا اس عورت کے اپنے رشتہ دار کوئی بھی اس کے دوسرے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالے، جہاں پہ وہ پسند کرتی ہے، وہ چاہتی ہے، وہ وہاں پر شادی کرے۔ اچھا، اسی طرح پہلا نکاح جو ہے اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں شکایات لے کر آتی تھیں۔ آپ بحیثیت آپ کہہ لیجیے، یعنی اگر وہ لفظ ہم بول لیں تو ایک قاضی کی حیثیت سے، سربراہ کے، آپ اس کو نکاح کو ختم کر دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جہاں تمہاری مرضی ہے تم وہاں پہ نکاح کرو۔ یعنی اگر ہم چند انفرادی جو عورت کے جو حقوق ہیں بنیادی، وہ اگر ہم علیحدہ کر لیں، وہ اس کی شخصی بنیادوں پر، لیکن باقی جتنے وہ حقوق ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں بھی بیان ہیں یا دوسری جگہ پہ بھی بیان ہے، وہ سب وہی ہیں جو مرد کو حاصل ہے، مرد کی حیثیت سے وہی سب کچھ عورت کو بھی حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مرد اور عورت کے حقوق جب انسان کے حقوق بیان کر دیے ہیں کہ دونوں کے حقوق اس میں آگے، لیکن ہم دیکھتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع جو تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حقوق آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر خواتین کا خاص طور پہ ذکر کیا اور ان کے حقوق کے اوپر خاص طور پہ توجہ دلائی ہے۔ تو میرے خیال میں جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کے حقوق پہ، تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو الگ سے اس چیز پہ توجہ دلائی ہے۔ وہ بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں نا، وہاں پہ شوہروں کو، خامندوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے محتاط ہیں، کو توجہ دلائی گئی۔ عرب کے معاشرے میں مرد اپنے آپ کو اگر بالا تر سمجھتا ہے، بالا دست سمجھتا ہے، تو اس کو توجہ دلائی گئی ہے کہ بھئی
یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، تو ایک تقسیم کار ہے، تم کما کر لاتے ہو، تم قوام ہو، عورت گھر کے پورے نظام کو سنبھالتی ہے، تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ تو یہ اس اینگل سے اور اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے قرآن مجید نے الناس کا لفظ استعمال کیا، لوگ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے کون ہے؟ مرد عورت دونوں مراد ہیں قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، مرد عورت دونوں شامل ہیں۔ اور جہاں پر تاکید کرنی تھی تو علیحدہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، یہ سب پھر عورتوں کو اور مردوں کو یہاں پر بیان کر دیا۔ تو لہٰذا میں اصل آپ کے سوال پر نہیں میں اعتراض کر رہا، میں اصل میں ہماری جو سوشل ایک مینٹیلٹی ہے نا، وہ بدقسمتی سے کچھ اس طرح سے بن گئی ہے کہ ہم عورتوں کو ہمیشہ علیحدہ کر کے ان کے حقوق رائٹس کی بات اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئی علیحدہ کوئی مخلوق ہے، تو جو انسان کے بنیادی حق ہیں وہی عورتوں کے ہمارے سب ایک کہ اسلام نے عورت کو عزت اور مقام تو دیا ہے، لیکن اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں عورت کو کمتر ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے دو تین چیزیں میں، جیسے ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ بھئی ہمارا مذہب، ہمارا دین اجازت دیتا ہے عورت سے اس کی پسندیدہ پوچھی جائے، یہاں نہیں پوچھی جاتی۔ پھر وراثت کو لے لیں، وراثت میں اس کا حق طے کر دیا گیا ہے کہ اتنا اس کو حق دینا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے جاگیردار لوگ ہیں وہاں پہ خواتین، ان کی بہنیں یا بیٹیاں بے جوڑ رشتے کر دیے جاتے ہیں محض اس وجہ سے کہ ہماری جائیداد باہر خاندان میں نہ چلی جائے، حق بھی نہیں دیا جاتا۔ ہاں جی۔ پھر حق مہر کی بات کر لیجئے، اگر وہ عورت کو دیا جاتا ہے، دینا چاہیے، لیکن یہ کہیں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ دیا نہیں جاتا، اور اگر دے دیا جاتا ہے تو آزاد نہیں ہے پریکٹیکلی کہ وہ اپنی اس رقم کو استعمال کر سکے۔ مولانا صاحب اس میں دو تین پہلو ہیں، الگ الگ ان پہ توجہ دلائیے گا، وراثت بھی اور حق مہر بھی۔ دیکھیے میں نے جو جملہ بولا آپ اس پہ غور کیجئے، میں نے کہا ہے سوشل ایٹیچیوڈ، ہمارا سماجی رویہ ایسا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں عورت کے بارے میں بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ لیکن اگر قرآن کو، حدیث کو ہم دیکھیں، سنت کو، وہی ہیومن رائٹس ہیں جو اسلام مرد کے لیے بیان کر رہا ہے، وہی واضح بات ہے کہ عورت کے لیے بھی بیان ہوتے ہیں۔ مرد کے بھی کچھ علیحدہ انفرادی اس کے تشخص اور شخصیت کی وجہ سے بھی اس کے حقوق ہو جاتے ہیں، اسی طرح عورت کے انفرادی کچھ تشخص اور اس کی شخصیت کی وجہ سے وہ حقوق ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں اسی پر یہ اعتراض کر رہا ہوں، اصل میں جو میں نے سوال اٹھایا، بات کی ہے، میں وہی آپ ہی کی تعریف کر رہا ہوں۔ ہاں، اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بدقسمتی سے ایک مسلم معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی بیٹی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، بیٹی ہو جائے تو اس کے ہونے پر بھی خوشی کرنی چاہیے، وہ بھی بیٹے جیسی ہے، اس کو بھی پوری طرح محبت دیا کرو۔ یعنی یہ ہم مسلمانوں کو یہ بات سکھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہمارے رویوں میں تضاد، یہ جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوشی نہیں کی جاتی بلکہ مدھم سے پڑ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ماں کے قدموں تلے جنت جو ان سے ہیں وہ ہمارے حدیث پاک سے رہنمائی ملتی ہے۔ اتنا تضاد کہ پریکٹیکلی ہم جو ان سے افسردہ ہو جاتے ہیں اور اجر و ثواب لینے کے لیے ماں کا درجہ جو ان سے وہ آگے آ جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے جو بات پوچھی، ایک تو آپ نے وراثت کے حوالے سے پہ بات کیجیے گا، حق مہر۔ اب قرآن مجید نے واضح طور پر اس کو بیان کیا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ جو خواتین ہیں ان کا حق مہر تم ان کو دو، اور خوش دلی سے دو، اور اچھا ان کو حق مہر دو۔ اب قرآن پاک نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ انہی کا حق ہے، یعنی ان سے واپس کسی طرح بھی نہیں لیا جا سکتا۔ اچھا، یہ حق مہر ہے۔ عورت کی جو اپنی کمائی ہے، اگر وہ کہیں جاب کرتی ہے اور کہیں سے اس کو آتا ہے پیسہ، کچھ بھی ہے، وہ اسی کا ہے۔ یعنی مرد کو یہ کہا گیا کہ وہ جو کماتی ہے، جو اس کا ہے، وہ اسی کا ہوگا، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن جو مرد کا ہے اس میں کہا گیا کہ عورت کا بھی حق ہے، فیملی کا حق مہر۔ اس حوالے سے آپ دیکھ لیجئے۔ اب اس میں بھی اصل میں ہمارا وہی سماجی رویہ ہے کہ ہم اس پہ دباؤ ڈالتے ہیں، یعنی ظاہراً تو ہم کہتے ہیں جی نہیں جی ہم نے تو کوئی نہیں کچھ کہا، لیکن وہ جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ہتھ کنڈے، وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمیں واپس کر دو۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ ایک چیز پہ آپ ضرور بات کیجیے گا۔ ہمارے ہاں جو حق مہر ہے اس کو متعین کرنے کے لیے یا اس کو ادا کرنے کے لیے مرد ہی فیصلہ سازی کرتے ہیں اور مرد ہی اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ وہ روایت بھی تو ہمارے سامنے پھر آتی ہے نا کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک اس کی مقدار مقرر کرنے کی کوشش کی تھی تو ایک عورت آ گئی تھی۔ آپ اس چیز کو واضح کیجیے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کی عورت کتنی آزاد تھی اور کتنی جرت سے بات کرتی تھی کہ اسے کسی کا بھی خوف نہیں تھا۔ یہ چیز آپ دیکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب
مقرر کیا تو اس خاتون نے کہا کہ یا امیر المومنین، جب اللہ نے اس کو مقرر نہیں کیا تو آپ کو کس نے اس کا حق دیا کہ آپ عورت کے حق مہر کو مقرر کریں؟ تو سیدنا فاروق اعظم کے جو الفاظ ہیں کہ اے عمر، تجھ سے تو مدینے کی ایک عورت سمجھدار نکلی، یہ الفاظ ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ کھڑے ہو کر جو بھی اپنے حق کی بات تھی اس کے لیے وہ کھڑے ہو کر بات کرتے تھے۔ یعنی یہ اعتماد پھر عورت کو دیا گیا نا اس معاشرے میں اس وقت اس کو، یہ کیونکہ اگر ہم دیکھیں فیصلوں کی بات کی جاتی، جی اگر جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر فیصلہ ہم کہتے ہیں کہ خواتین کے فیصلے اس لیے بھی نہیں لیے جاتے کہ وہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے، تو ان چیزوں میں خواتین کے فیصلے صحیح ہوں، درست سمت میں ہوں اور ان کی رائے کی قدر کی جائے، تو اس کے لیے بھی پیچھے پوری ایک بیک گراؤنڈ ہے نا جس کو صحیح کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس کے فیصلے کو کچھ اہمیت دی جائے کہ واقعی صحیح فیصلہ ہے۔ دیکھیے ہم یہ باتیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ سننے والے سوچیں سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں کہ بھئی ہم کہاں پہ غلط ہیں، ہماری اصلاح ہونی چاہیے، اور ہماری ذمہ داری بحیثیت ایک دین کے طالب علم کے، داعی کے، مبلغ کے یہی ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح بات بتائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ سورۃ المجادلہ حضرت خولہ بنت ثعلب کا جو مسئلہ تھا، ثعلبہ کا، وہ یہ مسئلہ تھا کہ ان کے خامد نے ان کو زہار، جسے طلاق اس وقت تھی، وہ کر دیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات کو کہ جو آپ سے بحث کر رہی تھی، مجادلہ کر رہی تھی، مکالمہ کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ابھی انتظار کریں، اللہ کی طرف سے وہی اترے گی، حکم اترے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ، مباحثہ، مجادلہ وہ بھی کر رہی ہے اور اللہ سے شکوہ بھی کر رہی ہے۔ اب یعنی رسول اللہ کے سامنے وہ خاتون بات کر رہی ہے اپنی جرت کے ساتھ، اور اپنا جو موقف ہے، اپنا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہے۔ صحیح۔ تو گویا کہ یہ چیزیں ہمیں اس انداز سے سمجھنی چاہیے، اور اس سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی اور لوگوں کو ہمیں کھل کر یہ باتیں بتانی چاہیے۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی میم، ہم سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ جی امان صاحب، جو کہ خواتین کے اسپیشل حقوق کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ملازمت کے حوالے سے خواتین کے کچھ خاص شعبے ہونے چاہیے کہ جس میں وہ جاب کریں، یا پھر جس شعبے میں جس میں آزادی ہونے کے کسی بھی شعبے میں جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے اسلام کوئی آپ کو ملازمت پر پابندی تو نہیں لگاتا، اور کوئی شعبے کے بارے میں بھی کوئی ایسی ہمیں رہنمائی نہیں ملتی۔ اصل جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کی ایک فطرت ہے، اس کی ایک طبیعت ہے، وہ اس لحاظ سے دیکھتی ہے کہ مجھے کون سا شعبہ پسند ہے یا کون سا شعبہ مجھے سوٹ کرتا ہے، اس کے مزاج کے مطابق۔ مجھے ایک دوست ہیں، بلکہ میرے شاگرد ہیں، انہوں نے مجھے ایک کتاب کا ذکر کیا کہ اگر آپ وہ کتاب پڑھیں، اس میں یہ ہے کہ یورپ میں بھی جو خواتین ہیں وہ اس شعبے کو چنتی ہیں جس شعبے میں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، یعنی جسمانی مشقت جس میں نہیں ہوتی، یا جس میں مردوں کے ساتھ زیادہ ملاپ نہیں ہوتا۔ وہ جیسے ٹرک چلایا جاتا ہے، بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کیے جاتے ہیں، سامان پہنچائے جاتے ہیں، تو ان شعبوں کو عورتیں وہاں پر نہیں چنتی۔ عورتیں عام طور پر چنتی ہیں جیسے ٹیچنگ ہو گئی، جیسے میڈیکل کا کوئی شعبہ ہو گیا، نرس بننا ہو گیا، تو ایسے شعبے چنتی ہیں جو ایک تو جسمانی مشقت والے نہیں ہوتے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ اس میں کوئی کھپت، زیادہ کوئی مقام، ٹائم نہیں زیادہ ہوتا۔ تو اس طرح کر کے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھئی امریکہ، یورپ میں بھی خواتین کی یہ پسند اور یہ چوائس ہوتی ہے، تو لہٰذا اس پر اسلام کوئی پابندی عائد نہیں کرتا۔ یہ ہاں، جو اخلاقی حوالے سے اسلام کی جو تعلیم ہے اور دینی حوالے سے، وہ اسلام بتا دیتا ہے کہ آپ اس کا خیال کریں اور اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ ہوتا ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب کسی بیٹی کی، بچی کی شادی ہوتی ہے تو جب وہ شادی کے بعد اپنی ملازمت کو ترک کر دیتی ہے، ٹھیک، آپ یا وہ کاروبار کرتی ہے تو اس کو ختم کر دیتی ہے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو کیا آپ نے کاروبار کرنا بند کر دیا تھا یا جاری تھا؟ دیکھیے، پہلی بات میں یہ عرض کروں گا، میں ایسے لوگوں کو جن کے بچوں کی ابھی شادیاں ہونی ہیں، ان کو میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ
بیٹا اگر یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے ایسی خاتون ملے، ایسی بیوی میری بنے کہ جو تعلیم یافتہ ہے اور ایک ہائر ایجوکیشن اس کے پاس ہے، تاکہ میں بعد میں اس کو جاب وہ کرے یا مل کر کام کرے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا یہ ذہن ہے یا اس کے سسرال کا میکے کا کہ وہ اس بیٹی کو گھر میں بٹھائیں گے یا وہ گھر میں پورے نظم کو سنبھالیں، سسٹم کو سنبھالیں، پھر ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ ایجوکیشن والی بچی کو گھر میں نہ لائیں. اچھا، یعنی ایسی بچی کو لائیں جو مناسب تعلیم جو رکھتی ہو، اس مناسب تعلیم والی کے ساتھ بچے کا رشتہ ہو. یعنی بچے کو یہ سمجھایا جائے، بتایا جائے، یہ دونوں چیزیں اس کے سامنے رکھی جائیں. تو کیریئر اورینٹڈ نہ ہو. ہاں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک بہت اعلیٰ تعلیم کی بچی وہ لے آئیں، اس کے ساتھ پھر یہ زیادتی ہوتی ہے کہ اس کو وہ کہتے ہیں نہیں جی اب آپ نے جاب نہیں کرنی، آپ نے کام نہیں کرنا، آپ گھر پہ بیٹھے. بھئی اس نے 16 سال تعلیم حاصل کی، 18 سال، اب وہ کیا کرے؟ تو یہ ایک زیادتی، نکاح سے پہلے ہی چیزوں کو کیلکولیٹ کر لیا جائے. نکاح سے پہلے بھی بچہ جو شادی کرنے والا ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی دیکھا جائے. یعنی اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ گھر میں رہے، بچے پیدا ہوں گے، گھر کے نظام کو سنبھالے سمجھے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ مناسب تعلیم کی بچی ہو. اگر کیریئر اورینٹڈ جیسے آپ کہہ رہی ہیں، اگر اس طرح کی کوئی خاتون، پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگی اور جو جس کی ایک کسی خاص شعبے میں تعلیم اور اسپیشلٹی ہوگی، تو پھر وہ بھی چاہے گی کہ میں کوئی نہ کوئی کام کروں. تو لہٰذا پھر یہ ذہن میں رکھ کر اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا جواب مل گیا. تیسری بات جو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کہی، ہمیں اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ملتی. دیکھیے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میاں بیوی وقت کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ طے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. بیوی خامند کے مزاج کو دیکھتی ہے، حالات کو بھی مد نظر رکھتی ہے اور سمجھداری کے ساتھ چلتی ہے. خامند بھی اسی طریقے سے چلتا ہے. کئی جگہوں پر ضروری نہیں ہوتا کہ فیصلے کیے جائیں، بیٹھ کر بات ہو، گفتگو ہو. ایک پانی کے بہاؤ کے ساتھ جیسے انسان چلتا ہے نا، اس طریقے سے چلا جاتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس حوالے سے ہمیں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اس کے بعد تک آپ مالدار خاتون تھیں. اچھا، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور گھر کے جو معاملات تھے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت، آپ کے مال اور اس طریقے سے وہ معاملات سارے چلتے رہے. یہ اس کا تو ہمیں ثبوت سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ علی الاعلان رسول اللہ نے کوئی منع فرما دیا تھا، یہ بھی ہمیں نہیں ملتا. یہ بھی ہمیں نہیں ملتا کہ حضرت خدیجہ نے کوئی بزنس روک دیا تھا، یہ بھی بات ہمیں نہیں ملتی. لیکن جو حوالے ملتے ہیں وہ اس بات کے ملتے ہیں کہ آپ نے جاری رکھا اور آپ مالدار تھی، اور آپ کے نبوت اور رسالت کے زمانے میں حضرت خدیجہ نے اپنے مال کو خرچ کیا. بالکل یہ بات بھی ہے. جی، سوال کر سکتے ہیں. سوال یہ روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے خواتین سے، کہ خواتین نے پڑھنے جانا ہے، جاب کرنے جانا ہے اور انہوں نے سفر کرنا ہے. جو بات ہمیں سننے ملتی ہے، ہمارے علماء اور بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ تنہا سفر نہ کیا جائے. اور یہ کس لیے میجر سے اختلاف نہیں، یعنی جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ خواتین اکیلے سفر نہ کریں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت ایک مسلمان ریاست میں محفوظ طریقے سے سفر نہیں کر سکتی. اس کی مثال آپ روزمرہ جنہوں نے چنگچی رکشوں میں، بسوں میں، وینوں میں سفر کرنا ہے، وہ خواتین چاہے جو عبائے میں ہو، اس نے شرعی نقاب کیا ہو، وہ پھر بھی محفوظ نہیں ہوتی، کیونکہ جن نظریں تاڑنے والی جو نگاہیں جو ان سی وہ تعقب میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کو ٹچ کر کے جانے کے لیے بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں موقع ملے ان کو ٹچ کر دیا جائے. عورت کے سفری حقوق پہ آپ جی بھی وقت ہے ہمارے پاس؟ جی ہمارے پاس. دیکھیے جو یہ معاملہ ہے میں ہمیشہ اس پر زور دیتا ہوں، اور میں بہت زیادہ، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ میں اس کے حق میں ہوں. آپ عورتوں پر پابندی نہ لگائیں، خواتین پر، بیٹیوں پر، بہنوں پر. آپ معاشرے کے ان شرپسند عناصر کو پکڑیں اور ان کو آپ سزا دیں. شریعت ان کو نقل و حمل کی اجازت دیتی ہے. ہاں، یہ کلچر آپ پیدا کریں، اور مردوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام اس طریقے سے ہونا چاہیے. ان کو بتایا جائے کہ سب سے پہلے اسلام ہم پر ذاتی طور پر نافذ ہونا چاہیے. ہم جو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں ہمیشہ دوسرے کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ہم نے کبھی اپنے بارے میں بات نہیں کی. اسلام مجھے مخاطب
ہوتا ہے مجھ سے خطاب کرتا ہے، میں پابند ہوں، میں اسلام پر عمل کروں. یہ مردوں کی تربیت ہونی چاہیے. میں نے اس کی مثال ایک پروگرام میں دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین صبح کی نماز مسجد میں پڑھتی تھی. اب کئی واقعات بھی ہوئے لیکن رسول اللہ نے خواتین کو مسجد میں جانے سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے ان شرپسند عناصر کو آپ نے سزا دی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کلچر ہمیں اپنے معاشرے میں پیدا کرنا چاہیے. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مولانا صاحب، اگلا جو حق ہے میں اس پہ چاہوں گا کہ آپ بات کریں. جو نجی زندگی کے تحفظ کا حق ہے، یا اس کو ہم رائٹ ٹو پرائیویسی کہتے ہیں، اس کو قرآن حکیم یا ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت کی روشنی میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ سورۃ النور کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر 3 اوقات کا ذکر کیا ہے جی، اور اس وقت کسی کو بھی گھر میں آنے سے اجازت نہیں دی، منع کیا ہے. اچھا. یعنی ایک تو صبح کا وقت انسان اپنے عام لباس میں ہوتا ہے، دوپہر کا وقت قیلولہ آرام وہ وقت ہوتا ہے، اسی طرح رات کا وقت ہوتا ہے عشاء کے بعد کا. یہ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ قرآن کا جو مزاج ہے، قرآن اصول بیان کرتا ہے، قرآن بہت کم جزئیات کو بیان کرتا ہے. جن جزئیات کو اگر قرآن بیان کر لے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بہت ہی اہم بات ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو بتائی اور سمجھائی جا رہی ہے. اسی صورت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں آنے سے پہلے فرمایا کہ تم اجازت لے کر آؤ، اور 3 دفعہ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ 3 دفعہ آپ کہو، اجازت لو، اس کے بعد پھر واپس لوٹ جاؤ. 3 دفعہ اجازت نہیں ملی تو واپس لوٹ جاؤ. یہ بھی نہیں کہا کہ بھی تم دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دو، دروازے توڑ دو یا اندر داخل ہو جاؤ. تو وہ جیسے کسی نے اپنی بیل پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی بیل بجا کر صبر بھی کیجئے کیونکہ میں نے اڑ کر نہیں آنا، میں نے چل کے آنا ہے. تو کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کی خود سنت یہ ہے، ایک حدیث کے مطابق کہ آپ ایک صحابی کے گھر گئے، دروازے پر آپ نے اسی طریقے سے آپ نے نوک کیا یا آواز دی آپ نے، یا السلام علیکم، بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے سلامتی بھیجی 3 دفعہ. تو وہ صحابی باہر نہیں آئے، آپ واپس جا رہے تھے اور وہ پیچھے سے پھر دوڑ کر آئے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ہی تھا لیکن آپ بار بار مجھ پر سلامتی بھیج رہے تھے، تو بس میرا جی چاہ رہا تھا کہ آپ مجھ پر سلامتی بھیجتے رہیے. تو میں گھر میں ہی تھا، پھر دوڑ کر آ کر آپ کو پھر واپس لے کر گئے. آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ اس چیز کی پابندی فرما رہے ہیں، ان آداب کی کہ 3 دفعہ کرنے کے بعد آپ واپس چلے گئے. آپ نے کوئی ناراضگی نہیں، کوئی نہیں. ہمارے یہاں ایک یہ بھی بڑا کلچر ہے کہ ہم ان باتوں پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. آج کل ڈیجیٹل دور میں بھی اس اجازت کے کلچر کو نہیں دیکھا جاتا نا. جیسے کسی کو فون کر رہے ہیں تو فون کرے جا رہے ہیں، بس اس کو بار بار کری جا رہے ہیں. اچھا، یہ بھی ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے نا کہ فون کی کوئی اوقات بھی نہیں دیکھتے نا. ہاں، یہ بھی یعنی آپ حیران ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ جب آپ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آدھی رات کو کالیں آئی ہوتی ہیں. تو دوسرا شاید یہ سمجھتا ہے میں جاگتا ہوں تو یہ بھی جاگتے ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ جو 3 اوقات کا ذکر کر دیا، یہ 3 اوقات اس لیے نہیں کہ گھر میں جانے کے معاملے میں آپ اس کو آج کے دور میں اپلائی کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو بے آرام نہ کریں اور غلط وقت میں آپ کال نہ کریں. ایک تو یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور آپ کو وہ بھی یاد ہے کہ ایک موقع پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی جھانکتا ہے نا تو اس کی آنکھ پھوڑ دو. یعنی رسول اللہ رحمۃ للعالمین ہیں، رحیم و کریم ہیں، رؤوف الرحیم ہیں. جہاں آپ یہ سختی فرما رہے ہیں تو خود اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ اگر کسی کی نجی زندگی کو دیکھ بھی لیتے ہیں، یعنی کوئی پرائیویٹ لائف میں کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، یہ بھی ہمیں اس بات کا کوئی حکم نہیں ہے کہ ہم ہر صورت میں باہر جا کر ہم ڈھورا پیٹیں اور جا کر اس کا ذکر کریں. حدیث پاک میں کہ جو اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اس دنیا میں، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. یہ حدیث پاک ہے. تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے. کسی کی ایک تو نجی زندگی میں دلچسپی اور اس میں جا کر ٹٹولنا، اس سے بڑا سختی سے منع کیا گیا. اور دوسری بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کسی کی زندگی کے بارے میں معلوم آپ کو ہو جاتی ہے تو آپ ہرگز اس کو باہر جا کر
بیان نہ کریں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ مختصر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، دوسرے کی جو زندگی ہے اس میں غیر ضروری مداخلت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی شرعی حدود ہے؟ ایک دفعہ پھر ذرا سوال۔ جو غیر ضروری مداخلت ہے اس کی کوئی شرعی حدود ہیں؟ جیسے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے والے خاص طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں، دیور، جیٹ، نندے، وہ مداخلت کرتے رہتے ہیں، تو وہ زندگی میں مداخلت کرتے ہیں فیصلوں میں، یعنی شوہر کو۔ دیکھیے ہر انسان کی ایک ذاتی اور ایک نجی زندگی ہے، ہر انسان کی، وہ خامند ہے، وہ بیوی ہے، وہ بچے ہیں، وہ آپ کے بھائی بہن والدین ہیں، کوئی بھی ہے، ہر کسی کی ایک اپنی پرائیویٹ لائف ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دوسرے کے معاملات میں اس حد تک انٹرفیئر نہ کریں کہ دوسرا اس میں اذیت محسوس کرے، تکلیف محسوس کرے۔ دیکھیں میاں بیوی کا تعلق بہت قربت کا تعلق ہے، لیکن وہاں پر بھی ایک پردہ ضرور ہوتا ہے بہت سی باتوں کا، یعنی کہ آپ اس کو پردہ نہ کہیے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بات یا وہ بتانا نہیں چاہتا یا اس سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا، بہت سی اس کی وجوہات اور اسباب بھی ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی ٹوہ میں انسان لگا رہے۔ مان صاحب حکمت و دانائی کی بات بیان کیجیے گا۔ آج کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ خوبصورت انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں میں خوبصورتی تلاش کرتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے۔ جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پھول پر بیٹھتی ہے، اور جو دوسری مکھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ گند پر بیٹھتی ہے۔ تو ہمیشہ اچھائی تلاش کرنی چاہیے اور مثبت انداز میں اور تعمیری انداز میں انسان کو سوچنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔